أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادات أصحاب رسول الله مدد يا مشايخنا الدستور ولا شاء الله فأزل أصل شيخ محمد هذا حقا مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال نیت کے حساب سے ہوتے ہیں. آپ کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. جو بھی اللہ کے لیے نیت کرتا ہے اس کو اللہ اجر فرماتا ہے. یہ پہلی حدیث ہے اربعین النوویہ سے، 40 حدیثیں جو النووی سے ہیں، یہ ان کی حدیث میں سے ہے. جس نے بھی یہ 40 حدیث لکھی ہیں اس کو اجر ملا ہے، اور یہ پہلی حدیث تھی انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. یہ ہجرت کے متعلق ہے. جس نے بھی اللہ کے لیے ہجرت کی تھی اس کا اجر اللہ نے دیا اس کو. ایک انسان تھا جو کہ ایک عورت سے محبت کرتا تھا اور اس نے ہجرت کی اس سے شادی کرنے کے لیے. اس کی نیت اللہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے یا کسی اور چیز کے لیے. جو بھی اس کی نیت تھی اس کی ہجرت اسی حساب سے تھی. اس وقت یہ حکم تھا ہجرت کرنا مکہ سے مدینہ کے لیے. لیکن نیت بھی ضروری تھی. انہیں اللہ کے لیے ہجرت کرنی تھی. اگر کوئی انسان کسی خاتون کے لیے، شادی کے لیے یا کسی دنیاوی چیز کے لیے اس نے ہجرت کی تو وہ اس کے لیے اس نے کی، نہ کہ اللہ کے لیے، لیکن دنیا کے لیے. ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ کئی دفعہ لوگ چیزیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ تمہارے لیے کیا، میں نے یہ اس کے لیے کیا. جب آپ کچھ کرتے ہیں تو آپ کو اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، لیکن انسان ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. وہ جیے گا 5 سال، 10 سال، 20 یا 100 سال اور پھر وہ گزر جائے گا. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ تمہارے لیے کیا تو اس سے جا کر پوچھیں اس کا اجر. لیکن جب آپ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو آپ کو کسی کی منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے ان کے لیے یہ احسان کیا. اگر آپ لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ آپ نے ان کے لیے کیا تو آپ کا اجر اللہ کی طرف سے نہیں ہے. کوئی ثواب نہیں ہے یاد دلانے سے، کچھ بھی نہیں. آپ لوگوں کو یاد نہیں دلاتے ان چیزوں کی جو آپ نے اللہ کے لیے کی ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نے تمہارے لیے کیا یا اس کے لیے کیا تو جو بھی آپ نے کیا وہ بس ختم ہو جاتا ہے، وہ صفر ہو جاتا ہے. اگر آپ چاہے کتنا ہی کر لیں، لیکن جیسے ہی آپ ایک مشین پر بٹن دباتے ہیں وہ واپس ویسے ہی ہو جاتی ہے. تو ایسا ہی ہے. جب آپ کے اعمال اللہ کے لیے ہوتے ہیں تو اللہ ان کا اجر فرماتا ہے. آپ کو اس کا فائدہ ملتا ہے. لیکن جب آپ کسی کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور وہ کیا، تو جو بھی آپ نے کیا وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. آپ کو صرف تھکائے گا، آپ کا پیسہ ضائع ہوگا اور جو بھی آپ نے کیا ہوگا وہ سب صفر ہو جائے گا. اس لیے یہ ضروری ہے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ پہلی حدیث ہے. جب ہم نے مدرسہ شروع کیا تھا تو یہ پہلا سبق تھا. بالکل یہ بہت ضروری چیز ہے.
اگر لوگوں کو پتا ہوگا تو انہیں پتا ہوگا کہ وہ اللہ کے لیے جیتے ہیں اور جو بھی وہ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اگر وہ دوسروں کی خوشی کے لیے یا ان کی تعریف جیتنے کے لیے کرتے ہیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ کافی ہے کہ اللہ کو معلوم ہے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اگر مچھلیاں نہیں دیکھتی اس کو تو بنانے والا تو دیکھتا ہے۔ اللہ خالق ہے، بنانے والا ہے۔ آج کل کے مسلمان ہر چیز دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ جب کوئی کچھ کھاتا ہے تو اس کی پکچر لیتا ہے اور لوگوں کو دکھاتا ہے، پھر وہ کچھ اور کرتا ہے اور پھر لوگوں کو دکھاتا ہے۔ ہم کیسے زمانے میں جی رہے ہیں؟ اللہ ہمیں بہتر کرے اور ہم سب کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔